الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواہ البیہقی فی السنن. محترم مسلمین کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے سنن بیہقی کی ایک حدیث پڑھی ہے. اس کے راوی صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں. فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لو یعطى الناس بدعواہم، لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں ان کے دعوے کے مطابق ان کو دے دیا جائے، لَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، تو لوگ اور لوگوں کی جان اور ان کے مال کے بارے میں دعوے کرنے لگیں گے. لَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، لیکن سن لو، اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس سے دلیل اور پروف مانگا جائے گا. وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، اور جو انکار کر رہا ہے اس سے قسم لی جائے گی. حاضرین گرامی، اس حدیث میں فقہ اسلامی کا ایک بنیادی اصول اور قاعدہ بیان کیا گیا ہے. اسلامک لا کا ایک بنیادی آرٹیکل اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. جہاں اسلامک لا چلتا ہے، جہاں فقہ اسلامی پر عمل ہوتا ہے، اسلامک قانون پر عمل ہوتا ہے، وہاں پر اس کے مطابق فیصلے ہوں گے. وہ کیا قاعدہ کیا ہے، اصول کیا، آرٹیکل کیا ہے؟ پیارے نبی فرما رہے ہیں: لو یعطى الناس بدعواہم، کہ اگر لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کسی کے بارے میں، اگر کہہ رہے ہیں کہ فلاں نے میرا مال چھین لیا ہے، فلاں نے مجھے مار دیا، یا فلاں نے میرے باپ کو قتل کر دیا، فلاں نے میری زمین لے لی، اس طرح اگر لوگ دعوے کر رہے ہیں اور صرف دعوے کی بنیاد پر جو کہہ رہے ہیں اگر مان کر ان کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے، تو لوگ اور دوسرے انسانوں کے مال اور جان کے بارے میں دعویٰ کرنے لگیں گے اور زمین میں فساد عام ہو جائے گا. اس لیے اصول کیا ہے، قاعدہ کیا ہے، قانون کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس سے پروف مانگا جائے گا. اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں انسان نے میرا مال لوٹا ہے، میرا مال چھینا ہے، اس سے کہا جائے گا کہ پروف دکھاؤ، دلیل دکھاؤ. اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں کوئی میرا مال لیا، واپس نہیں دے رہا ہے، واپس نہیں کر رہا ہے، تو اس سے پروف مانگا جائے گا. اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں میرے زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، تو اس سے کہا جائے گا کہ پروف لاؤ. اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں نے میرے بھائی، میرے باپ وغیرہ قتل کیا ہے، تو اس سے کہا جائے گا کہ پروف پیش کرو، تو اس سے دلیل مانگی جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ دلیل کیا ہے؟ یہاں پر دلیل کیسے ہوگی؟ تو یہ حالات اور سچویشن کے حساب سے دلیل بدلتی رہے گی. کبھی گواہ ہونا ضروری ہوگا، کوئی آ کر گواہی دے گا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے کہ ہاں جو بندہ دعویٰ کر رہا ہے ہاں بالکل صحیح کہہ رہا ہے. کبھی باقاعدہ گواہ ہونا ضروری ہوتا ہے، اور کبھی گواہ ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ جو سچویشن ہمیں نظر آتی، جو حالات ہمیں نظر آتی ہے، وہ حالات ہمیں بتا دیتی کہ کون سچا کون جھوٹا ہے. مثلا فرض کریں دو آدمی لڑ رہے تھے آپس میں، ایک زید تھا، دوسرا خالد تھا. زید کہہ رہا ہے کہ اس نے میرے 500 روپے چھینے ہیں، یا پھر اسے کہہ رہا ہے کہ میرے اس نے بیعت چھینی ہے. اب خالد کے ہاتھ میں اس کی بیعت دیکھ رہے ہیں، تو بات واضح ہو جائے گی کہ زید جو خالد کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے میری بیعت چھینی، اس نے میرے پیسے چھینے، وہ بالکل سچا ہے، بات واضح ہو جائے گی. تو یہاں پر جو حالت اور سچویشن بنی ہے وہ خود دلیل بن جائے گی، کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی. تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے، جس کے بارے میں وہ دعویٰ کر رہا ہے اس کے بارے میں ایکشن لینے کے لیے ضروری ہے کہ پروف پیش کرے، دلیل پیش کرے. صرف دعویٰ کرنے سے اس کے دعوے پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، دوسرے کے خلاف ایکشن نہیں لیا جائے گا. جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا اس کے بارے میں پیارے نبی فرما رہے ہیں: وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. زید نے خالد پر دعویٰ کیا ہے، زید نے خالد پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرا مال لوٹایا، میرے زمین پر قبضہ کیا ہے، میرا حق نہیں دے رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی اس نے دعویٰ کیا ہے. اگر زید پروف دیتا ہے تو اس کی بات مان لی جائے گی اور خالد کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اگر زید پروف نہیں پیش کرتا ہے، دلیل نہیں دیتا ہے، تو پھر اس صورت میں خالد سے کہا جائے گی قسم کھاؤ کہ زید تمہارے بارے میں جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ کہہ رہا ہے. اسے قسم لی جائے گی اس صورت میں. جب دلیل نہیں مل رہی، پروف نہیں مل رہا ہے، تو جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے تو اس سے قسم لی جائے گی، قسم کھا کر کہے گا کہ میرے بارے میں جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہے اور میں اپنی جگہ صحیح ہوں.
اس طرح دین اسلام میں ایک قاعدہ ایک طریقہ بتایا گیا ہے، ایک اسلامی فقہ اور اسلامک لا کا بنیادی آرٹیکل ہے، اسی کے مطابق دین اسلام کے جہاں بھی قانون نافذ ہے وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کا تمام سننے والوں کو دین اسلام کو گہرائی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔